خاموش فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو یا کوئی بھی شخصیت سے وابستہ ہو، اس کا احترام اپنی جگہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ سب سے مقدم بھی ہے، مقدس بھی ہے اور احترام کے درجے پہ بھی ہے۔ نہ تو ہم اسے برداشت کرتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان کے درجوں کے اندر بھی اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ہم ان کی بے حرمتی خدا نہ خواستہ دیکھیں، برداشت کریں، کچھ بھی ہے۔ سویڈن کے اندر ایسا ہی ایک ناپاک جسارت کی گئی کہ جس دن عید الاضحیٰ کا اجتماع ہے تو وہیں قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کی اجازت جو ہے وہ وہاں دی گئی، جس پہ اب پوری دنیا کے اندر وویلا ہو رہا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ان تمام غیر مسلموں کو اب خیال آیا کہ یہ جو انگلی ان کی طرف اٹھائی گئی ہے ان کے مذہب کے سو کالڈ لبرل لوگوں کی طرف سے، تو یہ انگلی واپس بھی اٹھے گی، تنقید بھی ہوگی۔ تو ایک چیز کو میں سب سے پہلے سراہوں گا کہ پاپ جو ہیں پوری دنیا کے اندر، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے اور ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں تمام مذاہب کے جتنے بھی بڑے پیشوا ہیں ان کو یہ الفاظ استعمال کرنا ہوں گے، وگرنہ دنیا کا ایک بڑا دین جس کو لبرلزم کے نام پر تنقید اور ایک بیجا جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی، جس کو نقصان پہنچانے والے شاید عقل سے معذور ہیں، بیمار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے ایک لمحہ کیا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے اس کے اندر تو کچھ زیر زبر کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ لیکن سویڈن کے اندر جو ہوا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ فیصل آباد کے آج پروگرام کے اندر تاجر ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، مذہبی لوگ ہوں گے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ، تاکہ اس کے اوپر جو چیز ہے احتجاج ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اس چیز کو کنڈیم بھی کیا جائے اور آواز جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچائیے، تاکہ جو آواز ایوانوں سے آگے جانی اس کے پیچھے قوم کی بھی مضبوطی شامل ہو۔ راؤ اسکندر صاحب موجود ہیں، سابق صدر چیمبر، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ راؤ صاحب کیسے دیکھتے ہیں ایسے واقعات، ایسی حرکات اور ایسی ناپاک عزائم جو ہیں وہ بارہا کیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دین سے ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے اور لبرلزم کے نام کے اوپر ایک ایسا گھنونا مذاق کیا جاتا ہے جو پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بلال بہت شکریہ، بڑا سینسٹیو موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو توہین رسالت کرتے ہیں، توہین قرآن کرتے ہیں اور یہ لوگ پھر آزادی اظہار رائے کے نام پہ کرتے ہیں۔ ایکچوئل یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ اندر کی ان کی جو خباثت ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک صلیبی جنگوں کا جو ہے نا جی، وہ ہے مائنڈ سیٹ ان کا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کو یہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور خلافت راشدہ تھی تو تب کسی کو جرأت کیوں نہیں ہوتی تھی؟ چونکہ اسی وقت اس کا کلا کما کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت کی جو جنگیں ہیں وہ دیکھیں، وہ پانی کے لیے نہیں ہوئی، وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، وہ ہوئی ہیں اللہ کی حاکمیت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے اور قرآن کے لیے۔ تمام جنگیں اس لیے ہوتی تھی اور کسی کو اس وقت جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس طرح کی کیوں نہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ کے ورق الٹائیں تو آپ کو ایسی تاریخ نہیں ملے گی۔ دور حاضر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں کہ مسلمان 1.5 ارب ہونے کی تعداد کے باوجود بزدل ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں تمام مسلمانوں کے، وہ بادشاہ ہوں، وہ وزیر اعظم ہوں، وہ پریزیڈنٹ ہوں، 52 اسلامی ملک ہیں اور پھر ان کا اتحاد نہ ہو اور پھر وسائل سے مالا مال۔ 52 اسلامی ملک وہ ہیں جن کو یہ ترقی یافتہ ملک اپنی پروڈکٹ اسلحہ کی صورت میں بیچتے ہیں، یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے ان کی۔ اگر یہ آپس میں اتفاق کر لے، اتحاد کر لے، اور دیکھیں اب ڈاکٹر صاحب بڑا ایک کویشچن مارک بات ہے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی نشاور ہے حضور کے اوپر، ہمارا قرآن پاک پہ، اللہ پہ، یہ سارا کچھ جان دینے کے لیے حاضر ہے، پھر ہم جان دیتے کیوں نہیں ہیں؟ جان ایک انفرادی بندے نے نہیں دینی، یہ لوگ باقاعدہ دیکھیں اب جہاد کا اعلان کریں، کہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہٹلر کے دور کا جو واقعہ ہے یہودیوں والا ہولو کاسٹ ہے، کوئی دنیا پہ اس پہ کوئی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جان جاتی ہے۔ چند لاکھ لوگ ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے،
لیکن اس نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. ایک طرف پورے اسلامی ممالک ہے, فلسطین پہ کس طرح وہ ظلم لیکن کرتا تب ہے. میرے خیال میں اس نے بھی یہ کہا تھا میں اس لیے ان کو چھوڑے جا رہا اس طرح ہوں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے یہ کتنے لوگ دیکھیں, غلط تھے. ابھی چند ماہ پہلے ایک جو فرانس میں وہ میکرون نے خود, آپ دیکھیں کہ اس نے بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفانہ خاکے تھے وہ اویزہ کیے. کیا ہوا؟ آج ہمارے تمام حکمران جو ہے وہ جا کے وہاں اس کے ساتھ, یہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس کے ساتھ بغلگیر ہو رہے تھے. بھائی جان ایسے نہیں چلے گا. یہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن ان کے اندر خود ایک خوف ہے. یہ خوف جب تک نہیں اتارا جائے گا, یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, یہ حکومتوں نے کرنا ہے. یہ آپ ان سب کا میں کہتا ہوں ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اس پہ بات کریں. یہ اس کا بائیکاٹ کرتے. اگر اس پہ روک لیا جاتا جس پہ ہم سب کہتے ہیں, یہ ٹی وی پہ آگے بھاشن دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں کہ ہماری جانیں نچھاور ہیں. اور بھائی جانیں نچھاور آپ کس طرح کر سکتے ہو؟ آپ مادی یہ ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہو, آپ اپنی زندگیاں بچانا چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ ہم یہ لیوش زندگی جو ہے یہ اپنا یہ گزارے, تو یہ کبھی نہیں رکے گا. اس کے لیے مسلمانوں کے لیڈرز کو آگے آنا پڑے گا. اور اس وقت بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیڈرز بھی ایسے ہی ہیں. آج بھی پاکستان میں سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسلام آباد میں وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. کہاں ہیں وہ بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اس طرح کہتے, آج پرائم منسٹر کہتا, آج ہمارا پریزیڈنٹ کہتا, چیف منسٹر کہتے کہ ہم اس کی لیڈ کریں گے آج کے جلوسوں کی, آج کے جلوسوں کے لیے ہم بات کریں گے. کتنے کیوں نہیں پرائم, میں کہتا ہوں یہ آن ایئر بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں. اگر یہ ناموس رسالت پہ, اگر اللہ کی حاکمیت پہ, اگر قرآن کی عزت و ناموس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو خود لیڈ کریں اور کہیں ہاں ہم بھوکے, پہلے ہی بھوکے ہیں تو کیا ہو جائے گا ہمیں, ہم تو پہلے ہی قرض پہ چل رہے ہیں. تو یہ قرض کی میں پینی چھوڑ دیں. اور غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں زندگی, ایسی زندگی نہیں چاہیے. اس زندگی سے موت بہتر ہے. اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے اللہ کے دی ہوئی کتاب کی اور اللہ کی حاکمیت کی عزت و ناموس پہ بات نہیں کر سکتے تو ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے تو ہمیں پہلے ہی دیکھیں ذہنی طور پہ ہمیں وہ مار چکے ہیں, ذہنی طور پہ ہم مردہ ہو چکے ہیں. تمام مسلمان 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں. لیکن کہیں کہیں آپ کو یہ چنگاریاں نظر آتی ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آج کیا صرف پاکستان میں جماعت اسلامی رہ گئی ہے کہ وہ بات کرے؟ تمام جماعتوں کا معاملہ ہے, تمام مسلمانوں کا معاملہ ہے. یہ کسی ایک فرد, کسی ایک جماعت, کسی ایک گروہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کو ملکی لیول پہ اور پوری دنیا کے مسلمان کے لیڈر جو ہیں, ابھی یہ ٹائم شارٹ ہو لیکن میں بات یہ کرنی چاہیے, ابھی OIC کا اجلاس ہوا ہے, کیا میسج گیا ہے؟ مذمت. اور بھائی مذمت سے آگے نکلو. آپ کہو کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے, آپ کو روکیں گے, بزور طاقت نہیں روکیں گے. یہ بات یہاں نہیں رکے گی. بہت شکریہ راؤ صاحب. آگے میاں عبدالوحید صاحب موجود ہیں, حاجی عابد موجود ہیں اور محبوب زمان بٹ صاحب موجود ہیں. میاں صاحب, ایک لفظ بولا جاتا ہے دہشت گرد. اسی جو قرآن کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی ہے, میرے رب نے اس کو اپنے ذمے لیا ہے. اور میرے خیال میں میرا تو ایمان اس چیز پہ ہے کہ جو مرضی ہو, کسی نے یہ ذہن کی مفلوج پن کے اندر ایسی حرکت کی ہوگی, لیکن جو اس کا انجام ہوگا وہ دنیا نے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات کا دیکھا ہے. اگر اس کا کوئی انجام ہوگا, کوئی ریئیکشن دینے کی کوشش کرے گا, پھر کہیں گے مسلمان دہشت گرد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, بات یہ ہے کہ سویڈن جو جس کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے, اور وہاں پہ اب جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے اس پہ OIC کا اجلاس بھی ہو گیا, مذمت بھی ہو گئی. بات صرف مذمت تک ہے, بائیکاٹ ہونا چاہیے. بائیکاٹ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جتنے عرب ممالک ہیں اگر یہ ان کا بائیکاٹ کر دیں تو یہ ویسے ہی اپنے پیسے نکال لیں ادھر سے, اور وہ جو مسلم ممالک ہیں, اپنے دوست مسلم ممالک بھائی جن کو کہتے ہیں, ہم بھی ایک ایٹمی قوت ہیں, ایٹمی پاور ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے, جس طرح فرانس میں پچھلے سالوں میں ہوا, اور اب پھر یہ اس کیا اس لانتی ملعون کا نام ہے, راس پتہ نہیں, نام ہی نہیں لینا چاہیے, جو غازی علم دین شہید نے کیا تھا,
اس کا فیصلہ وہ ہونا چاہیے. اب تک اس کو کیفر کردار پہنچا دینا چاہیے. صرف زبانی مذمت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو کسی مسلمان کو جتنی 1.5 ارب کی آبادی ہے وہ کرے گا ضرور، ہوگا ضرور، ہونا ضرور ہے، ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ہمیں یقین ہے. اور کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا قرآن پاک میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ڈال سکتی، کیونکہ یہ وہ قرآن پاک ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. ابھی دنیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھے ہیں تو وہاں کسی شخص نے کہا کہ قرآن کی آیت یا ایسی کوئی چیز، تو اس نے وہاں آگے جواب دے دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہاں تو انٹیلیجنس ہر چیز مفلوج ہو جاتی ہے. یہ شاید ابھی بھی میں لفظ یوز کیا ہے کہ ذہن کی معذوری سمجھ کے ایسی حرکت کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں گے. محفوظ رہنے والے تو نہیں ہیں. دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے کرسچین نے بھی اس کی ورلڈ نے اس کی مذمت کی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر صرف 2-2.5% مسلمان ہیں، 65% کرسچین ہیں اور 35% جو ہے 36% جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ لوگ وہاں پہ آباد ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے اور یہاں پہ ہر بندہ رسالت پہ اپنی جان قربان کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ پوری دنیا کو سوچ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی کتاب اور مسلمانوں کے رسول کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر کوئی کمپرومائز کیا گیا تو اب ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور OIC سے بھی کہ اس کا آگے سے شدید رد عمل دیا جائے کسی بائیکاٹ کی صورت میں اور ان کا حقہ پانی بند کیا جائے تاکہ یہ جو ایسے واقعے رک سکیں. بہت شکریہ. حاجی عابد صاحب موجود ہیں. حاجی صاحب دیکھیں، آپ تاجر ہیں، تاجر لیڈر ہیں. اگر دیکھیں تو پوری دنیا کی ٹریڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہے. پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کا ایک مضموم سازش نظر آ رہی ہے ایک لبرلز کی طرف سے. پوری دنیا میں ایک نام شروع ہو گیا اب لبرل، جی دین کوئی نہیں، سارے لبرل. اب اس پہ جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی رد عمل آ رہا ہے، دیگر مذاہب کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چنگاری چلائی شاید ان میں سے کسی نے بھی ایک نے چلائی ہوگی تو یہ اتنی لپیٹ میں آئے گی کہ مسلمانوں کی پھر آپ وہ دہشت گرد کا لفظ نہیں استعمال کر پائیں گے. کیونکہ اب ان کے نبی اور نبی سے آگے پھر قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے تو یہ حملہ نہ تو قابل قبول ہوگا اور نہ اسے کوئی سیکنڈ کر پائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتہائی شدید الفاظ میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں اور مذمت کا لفظ اب بالکل کم ہو گیا. اب اس کے آگے مرمت کا لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس عمل کی عمر ان کی مرمت نہیں کی جاتی اور بحیثیت قوم، بحیثیت پوری امت کے ہم اس کے مرمت کی طرف نہیں لے کے جاتے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ہر 3 مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد اس طرح کا وہ عمل کرتے ہیں. یہ ان کے اندر کا ایک خمار ہے جو احساس کمتری کی طرف لے کے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب میں اس وقت اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ نقطہ بڑا اور یہ جو تیزی سے پھیلنا ہے یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ وہ بھی اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. وہ ایک جلیل القدر نبی، ایسے نبی جو خاتم النبیین ہیں، ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے. ہم تورات کا اقرار کرتے ہیں، انجیل کا اقرار کرتے ہیں، ہم تمام صحائف کا اقرار کرتے ہیں، تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں. ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ تمہیں اگر اعتراض ہے تو اعتراض اس کا طریقہ یہ ہے، تم ٹھیک ہے اعتراض ہے اسلام قبول نہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے عقائد کے اوپر اس طرح سے حملہ کرنا شروع کر دیں کہ ان کی جان جو ہے وہ مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے. اور واقعی اس وقت ہمارا جینا جو ہے کوئی جینا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا ہماری پوری امت مسلمہ کو شدید رد عمل دینا چاہیے تھا وہ نہیں ہم دے سکے. ہمارے اندر اس وقت شدید جذبات ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اگر ہمارے اندر بس ہو کرنے کا تو ہم کر کے بتائیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہاں رد عمل دیں گے تو ہمارا ملک ہے، ہماری دکانیں ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارے لوگ ہیں، تو ہم یہاں تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کاش کوئی ایک سرکاری سطح پہ ایک بڑا احتجاج ہو تاکہ دنیا کو پیغام دیا جا سکے کہ اتنے کروڑ لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. بھائی ایسا احتجاج ہونا چاہیے کہ یہ راستے ہمیشہ کے لیے رکے. ان کو پتہ ہو کہ بھائی اگر ہم نے اینٹ ماری تو آگے سے پتھر آئے گا
اور ہماری جانوں کو, ان کی جانوں کو لالے پڑ جائیں گے. ایک کتا زمین کے اوپر لٹا کے اس کی وہ مرم پٹی کر کے ساری دنیا میں کرتے ہیں کہ ہم بڑے پرامن ہیں, ہم بڑے اچھے شہری ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. او بھائی, یہ تو ساری دنیا کو آپ ذبح کر رہے ہو, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ افغانستان میں اتنی بربادی کی, عراق میں اتنی بربادی کی, فلسطین میں اتنی بربادی کی, یہ بم کون برسا رہا ہے؟ یہ سارا ان کا چہرہ مکروہ چہرہ ہے. اندر سے یہ بالکل ہمارے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اپنا کسی طریقے پہ بھی ہے وہ ایک ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرجوش طریقے سے پوری امت کو بحیثیت اور ہر انسان کو ان کے ساتھ مرمت کی بات کرنی چاہیے. یہی ایک حل ہے. یہی حل ہے. محفوظ وہاں بٹ صاحب تھوڑا سا ادھر آ جائیں میرے پاس تاکہ ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے. بٹ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, انہوں نے ایام بڑے وہ چنے کہ پوری دنیا عید کے اندر, کیونکہ عید کا ایک دن پہلے ہوتی ہے, ایک دن بعد ہوتی, لوگ حج میں مصروف تھے, سوشل میڈیا سے یا ان چیزوں سے اتنا ذرا لوگوں کا رائے نہیں, کیونکہ آپس میں ملن کے اندر مصروف تھے. تو جیسے اس سے ہٹے ہیں تو یہ چیز اب تھوڑی تیزی پکڑی ہے, پوری دنیا کے اندر احتجاج, اس کے اوپر مذمت اور بھرپور رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. ڈیفینیٹلی رد عمل اس حد تک جائے گا کہ پھر وہ لوگ جو لبرلزم کے نام پر یہ سب فساد برپا کر رہے ہیں وہ کہیں گے دیکھیں ہم تو کہتے تھے اسلام ایک دہشت گردانہ نعوذ باللہ مذہب ہے, اور یہ ایسے کہتے ہیں. شرارت کر کے پھر ایک بہت بڑا جال فساد بنایا جاتا ہے جس کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے, اور ریئیکشن ہوگا, ہمارا ایمان نہیں گوارا کرتا ہم ریئیکشن نہ دیں, تو پھر آگے سے جو ہوگا وہ پھر ایک بڑا ایک لاہ عمل بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس پوری گفتگو کے 3 نکات میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے جو آپ نے لبرلزم کی بات کی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل جو دشمن ہے وہ کوئی فرد واحد نہیں ہے, نظام ہے. یہ اس شخص نے پچھلے 3 ماہ سے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے. پولیس اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی, وہ کورٹ میں چلا گیا, وہاں کے کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو یہ آزادی رائے ہے اور اس کو یہ آزادی دینی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ باطل اور وہ خبیث نظام ہے جس کو سیکولرزم اور لبرلزم کہتے ہیں, کہ جس کی بنیاد پر کسی کی بھی پگڑی اچھال دی جائے, کسی کی عزت اچھال دی جائے, حتیٰ کہ کروڑوں اور اربوں مسلمانوں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پہلا ہدف یہ لبرلزم کا نظام ہونا چاہیے, اور اس پاکستان میں کوئی بھی لبرلزم کی بات کرے, کوئی بھی سیکولرزم کی بات کرے, یہاں پر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی سرکوبی کریں اور آئندہ کو اس کو جرأت نہ ہو کہ جو لبرلزم جو ہے ہمارے قرآن کو جو ہے اس کی بے حرمتی کے لیے آمادہ کرتا ہو اور ہمارے نبی کی بے حرمتی کے لیے آمادہ کرتا ہو, وہ نظام ہم اس کی مذمت کرنے کی بجائے ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا. لیکن وہی سوچ بٹ صاحب پھر پروان چڑھتی جب پاکستان میں ایک نوجوان نے شرارت کے طور پر کتے کے گلے میں رسا ڈال کے اسے پیش کیا تو ایف آئی اے نے اس کے خلاف گھیرا تنگ کیا, گرفتار کیا. پھر ایسی چیزیں بڑھتے بڑھتے کوئی نہ کوئی شرارتی عناصر کسی نہ کسی طرف نکلیں گے, وہ ملک کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک تو ہمیں پوری امت کو بھی اور پوری حکومت اور عوام کو بھی یہ چیز نوٹ کر لینی چاہیے کہ ہمارا اصل ہدف وہ ایک فرد نہیں ہے, نظام ہے جو ایسی ہم پر سوچ اس وقت ایسی سوچ ہے, اور یہ سیکولرزم اور لبرلزم کی وہ گندی سوچ ہے کہ جو اس پوری دنیا پر حاوی ہو کر, دیکھیں نا جی, انہوں نے عیسائیت کو شکست دے دی, انہوں نے تمام مذاہب ان کو تابع کر لیا, لیکن جب وہ قرآن اور اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام ایک نظام حیات کے طور پر ریزسٹ کرتا ہے, ان کو یہ گوارا نہیں ہے, اس لیے وہ بار بار اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کے نتیجے میں ایک ان کا یہ بھی مقصد ہے کہ اہل اسلام اس پر رد عمل کریں, کوئی مار کاٹ کریں, اور پھر وہ سارے کے سارا ان کی خباثت جھک جائے, اور پھر وہ دوبارہ گولہ باری شروع کر دیں کہ لو جی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. میں اس موقع پر اردن اور مراکش کی حکومتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صرف 2 ہی ابھی تک ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کو سفیر کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا ہے, اور میں پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کچھ نہیں, آپ اتنے کمزور ہیں تو آپ کم از کم اسلام آباد کی سڑک پر وزیر اعظم صاحب نکلیں نا, چیف آف آرمی اسٹاف بھی نکلیں, اور پوری قوم سے کہیں کہ بھئی علامتی طور پر ہی صحیح سڑکوں پر آ جائیں, اور کسی خاص وقت کے اندر وہاں پر بھی اور ہر جگہ پر سرکاری سطح پر ایک پروٹیسٹ کیا جائے, اور اس میں عوام بھی ہوں, کم از کم لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کا اظہار سپورٹ کیا جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس پہ سب بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. یہاں پر بھی جماعت اسلامی کے علاوہ ہمیں کوئی اور سیاسی جماعت کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی.
جو ہے وہ ان کے سفارت خانے کے سامنے بھی جماعت اسلامی نے جو پروٹیسٹ کیا ہے اور بھی مختلف جگہوں پر جماعت اسلامی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تو اس میدان میں نکلیں گے, ہم تو اس کے لیے اپنی آواز بھی بلند کریں گے, اور اصل ہمارا ہدف جو ہے اس باطل نظام اور سیکولرزم کے مقابلے پر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہے, کہ جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. جب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا, آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پچھلے حکمران ہو موجودہ حکمران ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایمانی قوت کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو کھڑا رکھ سکے, اور اسی پر قوم کو مجتمع کرنا ہوگا. یہی ہمارے مسئلے کا حل. یہی مسئلے کا حل ہے. بٹ صاحب کی بات بڑی خوبصورت تھی. میں اس کو ذرا بریک کی طرف لے کے جاؤں تو یہ ضرور کہوں گا کہ بلا شبہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ میرے رب پاک کے پاس ہے اور ذمہ ہے. انہوں نے اپنے لیا کہ اس کا جو بھی ہے یہ میرے پاس ہے. لیکن ایک جملہ ایمان کے درجوں کے 3 جو حقوق جو درجے بتائے گئے, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ برائی کو زبان سے, پہلے تو ہاتھ سے روکو, پھر زبان سے, اور پھر دل سے برا جان لے. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سپرد ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں پھر وہ کر لینا چاہیے جو درجے ہیں ان میں سے ایک درجے پہ ضرور کھڑے ہو جائیں, تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کو منہ دکھانے قابل ہوں کہ ہم نے اس قرآن کے اوپر ایمان لایا اور کلمہ پڑھا ہے. ایک بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. جب بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی حرمت, قرآن پاک کی کے تقدس, تعظیم کی, تو بات کریں گے علماء کرام سے کہ کیا کسی دین کے اندر, کیونکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں, ہمارے جو دینی مکاتب فکر کے بڑے جید علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ سب جیسے میں, جیسے آپ, ویسے ہی یہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں تمام آسمانی کتابوں میں ایمان بھی رکھتے ہیں. تو کیا کسی آسمانی کتاب میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ کسی دیگر مذاہب کے اوپر پامالی کی جائے یا لبرلزم کے نام کے اوپر تنقید کی جائے؟ تو یہ علماء کے سامنے سوال رکھیں گے اور پھر آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آغاز کر لیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تمام علماء موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک ایسا گھنونا, میں اسے ذہنی معذوری کہتا ہوں, حرکت کی گئی جس سے پوری امت مسلمان کے دل دکھے, اور دل ایسے دکھے ہیں کہ ابھی اس کا ریئیکشن شروع ہو رہا ہے. اگر کوئی ریئیکشن سخت ہو گیا تو پھر کہیں گے یہ دہشت گرد ہیں, یہ تو کرتے ہی ہیں, آپ جو کریں گے وہ ٹھیک ہوگا, لیکن لبرلزم نام پر پھر ہمیں تنقید کی جاتی ہے. آپ اس تمام واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ دنیا کے اندر ایک ایسی لابی موجود ہے جو تسلسل اس کوشش میں ہے کہ مذاہب کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں اور مذاہب اور ادیان میں لڑائیاں پیدا کر کے اپنے مضمون مقاصد پورے کیے جائیں. اور اس حوالے سے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت سرائی کی جاتی ہے اور کبھی قرآن مجید کے اوراق کو. لیکن یہ واقعہ پہلے سارے واقعات سے تھوڑا مختلف اس لیے ہے کہ یہ حکومتی سرپرستی میں سب کچھ ایک عدالت نے اجازت دی, اور عدالت نے اجازت دی, اور پھر سیکورٹی کی موجودگی میں باقاعدہ جو اوراق ہیں جو جلائے گئے, اور اس کو اظہار رائے کا جو آزادی اظہار رائے کا نام دیا گیا. کسی بھی طرح اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کسی بھی معیار پہ یہ اظہار رائے نہیں ہے, بلکہ یہ کھلم کھلا میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گردی. ان کے اپنے ملک کے اکثریتی مذہب کے جو پوپ ہیں انہوں نے بھی کہا یہ سخت سے سخت سزا دی جو اسے قابل, انہیں پتہ ہے کہ یہ آگ نکلی تو پھر سب کے گھروں میں جائے گی. بالکل, اگر یہ آگ نکلتی ہے تو پھر وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں وہ اب کامیاب ہوں گے. لہٰذا مسلمانوں کو اس وقت چاہیے, اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایسے قوانین ترتیب دے اور خود جو آزادی اظہار رائے کے قوانین ہیں اس میں تبدیلی لانی چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہو سکیں. اگر اس کی روک تھام نہ کی تو پھر دنیا کے اندر جو حالات ہیں جس طرح نظر آ رہا ہے, کسی بھی مذہب کے مقدسات کو جب آپ مجروح کریں گے, ان کی توہین کریں گے, ان کی گستاخی کریں گے, تو پھر لامحالہ اس کے جو فالوور ہیں ان کا ریئیکشن آئے گا. جیسے آج پوری دنیا میں مسلم امہ جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلی ہے اور اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے, لیکن اگر اس کی روک تھام نہ ہوئی تو پھر یہ احتجاج آگے بڑھے گا. میں ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, ریاض خلل صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. علامہ صاحب, آپ کیسے اس پورے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ بڑے دل دکھے ہیں, بلا شبہ وہ نہیں ہو پا رہا جتنا ہونا چاہیے. OIC کا اجلاس ہوا, مذمت ہوئی, لیکن 2 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک بائیک آؤٹ کر کے ان کے سفیر بھی نکال دیے. کچھ سخت اقدامات کا مطالبہ اہل اسلام کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کا دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے
کہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ غلیظ ترین بدترین یہ مذہبی دہشت گردی کی گئی ہے، جس کی پورا عالمی اسلام ہر مسلمان مذمت کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ تہذیبوں کے درمیان، مذاہب کے درمیان عالمی امن جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ OIC نے جو ہنگامی اجلاس بلایا ہے اس کی ہم تحسین کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان مذہبی رہنماؤں کی، دیگر ادیان کے لوگوں کی جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے، ان کی بھی تحسین کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اسلامی ممالک سے اپیل کرتے ہیں بما وطن عزیز کہ وہ سویڈن کا اتنا خوفناک کردار آنے کے بعد کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ایسی جہت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے جائیں۔ تو پورا عالم اسلام جو ہے اس ملک کے ساتھ ان ملونوں کو سخت سے سخت سزا دلانے کے لیے ان سے تجارتی سفارتی تعلقات منقطع کریں، اور ہماری استدعا ہے اسلامی ممالک سے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اقوام متحدہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جس سے مذہب کی اور کسی کو پھر دوبارہ دین اسلام کی، کلام اللہ کی اس غلطی کرنے کی جرت نہ مل سکے، چونکہ قوانین نہیں ہیں، صرف انہوں نے اپنے لیے قوانین بنائے ہیں۔ اقوام متحدہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آج اس دورائے پہ اگر امت مسلمہ کھڑی ہے اور امت مسلمہ کے تمام یکجا ہیں، پوری ملت اسلامیہ، کہ اگر اقوام متحدہ نے مثبت اور کلیدی کردار ادا نہ کیا تو پھر عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا، تہذیبوں کی لڑائی ہوگی، ادیان کی لڑائی ہوگی، مسائل مکالمے سے حل نہیں ہوں گے، مسائل جو ہیں وہ جنگ و جدل سے حل ہوں گے۔ تو ہماری استدعا ہے OIC سے بھی اور اسلامی ممالک سے بھی کہ وہ نمائندہ تنظیم کو متحرک کرے، اور اقوام متحدہ سے کہ وہ اور دیگر ادیان کے مذہبی رہنماؤں سے اپیل ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان ملونوں کو قرار واقعی سزا دلائی جائے۔ سزا دلائی جائے۔ اچھا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں یہ تمام واقعے کو؟ کیونکہ اگر مسلمان کو ریئیکشن دے گا پھر کہہ دیں گے یہ دہشت گرد ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک کہانی گھڑی اس لیے گئی ہے تاکہ یہاں سے ایکشن ہو، وہاں سے ریئیکشن آئے، اور پھر ایک دوبارہ سے، کیونکہ یہاں دیکھیں سعودی عرب، شام، ایران سب مل بیٹھے ہیں، اب انہیں خطرہ ہے کہ یہ مل بیٹھے ہیں تو کچھ کر نہ دیں، اس لیے ان کو لڑائیں دوبارہ۔ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ یہ ایک گھرونی سازش ہے اس دنیا کے امن کو خراب کرنے کی، اور بالخصوص عالم اسلام پر اٹیک کرنے کی ایک گھرونی سازش ہے، کیونکہ اب میرے خیال میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان ممالک میں اگر کوئی بات تھی تو وہ حل ہو چکی ہے، صلح کی طرف بات بڑھ رہی ہے، بلکہ صلح ہو چکی ہے، اور اب اس صلح کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 2، عالم اسلام سے جو اس اتحاد سے ایک اسلام ابھرے گا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اسلام ابھرنے کے لیے ہے اور ابھرے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں کے سردار کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کی حرمت ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اس کا عزت کریں، احترام کریں۔ باقی انشاءاللہ جس طرح یہ تمام علماء کرام اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، آج گورنمنٹ پاکستان نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور اسی طرح بینیکٹ جو ہیں انہوں نے بھی آج احتجاج اپنا ریکارڈ کروا دیا، انہوں نے مذمت کر دی ہے۔ تو جب یہ سارے ممالک مذمت کر رہے ہیں تو صرف مذمت تک میرے خیال میں بات نہیں رہنی چاہیے، اس کو آگے بڑھنا ہے اور بڑھ کر اس پر عالمی قانون بنوایا جائے تاکہ اس عالمی قانون کے مطابق اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ چونکہ یہاں پر اصل جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ ہے، لمحہ فکریہ جو ہے کہ وہاں جو قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے نعوذ باللہ، وہ حکومت کی سرپرستی میں کی گئی ہے اور پولیس کی سیکیورٹی میں کی گئی ہے۔ یہ قابل فکر بات ہے، بجائے اس کے کہ سیکیورٹی دی جاتی ہے کام کروانے کے لیے، اس کو فی الفور گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کر کے اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جاتی ہے۔ علماء کرام دیگر موجود ہیں۔ اچھا ایسے تو پھر تمام جہاں جہاں جس مذہب کی اکثریت ہے وہاں وہ اپنے مطابق کہہ دیں کہ دوسرے مذہب کی کتاب کو بھی نعوذ باللہ جلا دیں۔ میں تو وہ لفظ بھی نہیں ان کتابہ جتنی بھی کتاب ہے ان کا نام بھی نہیں لیتا، کیونکہ میرا تو ایمان ہے ان کتابوں کے اوپر بھی، ان نبیوں کے اوپر بھی، اور ہمارا سب کا ایمان ہے۔
ہم وہ نام بھی نہیں لیتے، لیکن انہوں نے جو جسارت کی ہے، جو خدا نہ خواستہ ایک اٹیک کیا ہے، اس کا جو ریاکشن آنا ہے، پھر تو ایسے سارے ممالک شروع ہو جائیں گے اور دین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جتنی منظم من اللہ کتب ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تمام منظم من اللہ کتب کا احترام تمام امت مسلمہ ہو یا غیر مسلم ہو، تمام پر فرض ہے۔ امت مسلمہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتی، جسارت نہیں کرتی کہ وہ تورات کی توہین کریں، وہ انجیل کی کریں، وہ زبور کی کریں، وہ صحف ابراہیم کی کریں یا قرآن کریم کی کریں۔ تمام منظم من اللہ کتابیں ہیں، ان تمام کتب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم اسلام کو، پوری دنیا کو چاہیے کہ جس طرح سویڈن کے اندر اس انسان نے جسارت کی ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے سزا دیں انہیں، تاکہ آئندہ کوئی انسان کسی بھی کتاب کی توہین نہ کرے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے پورے پاکستان کے علماء کا، پوری دنیا کے علماء کا، اور اسی طرح پوری امت مسلمہ کا دل مجروح ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کی جسارت آئندہ نہ ہو، اس انسان کو قرار واقع سزا مل جائے تاکہ کوئی انسان جرت نہ کرے۔ میں حضرت صاحب آپ سے بات اس لیے ایک سوال دونوں کے لیے مختلف رکھا تھا، آپ بیرون دنیا میں رہے ہیں، ادھر قیام کیا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ بیرون ملک میں ہم بھی رہیں، ہم نے تو یہ قانون پڑھا تھا ناک سے آگے آزادی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ دوسرے مذہب کی کتاب کو نعوذ باللہ جلائیں اور آگ جلائیں اور کہیں یہ اظہار رائے ہے؟ میرے خیال میں وہ عدالت بھی کوئی جان بوجھ کے شرارت کی طرف گئی ہے، حکومت نے عدالت کے اوپر ڈال دیا کہ ہم نے تو اجازت نہیں دی، یہ عدالت نے اجازت دی ہے کیونکہ وہ 3 سال سے کوشاں تھا اور آخرکار عدالت سے اسے اجازت ملی ہے، حکومت اس کے خلاف کھڑی رہی۔ تو باقی گورنمنٹس کو چاہیے، ملکوں کو چاہیے، قوم دنیا کو چاہیے کہ سویڈن پہ پریشر ڈالے کہ اپنا قانون جو ہے اسے تبدیل کرے جس نے اتنی غلط اجازت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلوائی ہے۔ جہاں ہم مذمت کے لیے کھڑے ہیں وہاں ایک بات ایسی بھی یاد رکھنی چاہیے، نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کی بے حرمتی ہوئی تو بات ہے، جو لوگ بے شک وہ عورت وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی کافر تھی، لیکن اس نے مسجد میں آئی، پوری امت مسلمہ سے معافی مانگی اور اس انسان کو کڑی سے کڑی سزا دی، اور اس کے بعد انہوں نے قانون جو نافذ کر دیا کہ کوئی بھی نیوزی لینڈ کا رہنے والا، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، اس کی یہ جرأت نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے مسلک یا مذہب والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دے سکے یا ان کے خلاف تخریب کاری کر سکے۔ تو جیسے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم وہ عورت ہو کے اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا، ہم امت مسلمہ سے یہی التجا کرتے ہیں، ان سے یہ فریاد کرتے ہیں اکٹھے ہو کے جس طریقے سے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے، سویڈن کی حکومت پہ اتنا پریشر ڈالے، جتنی بھی اس کی مصنوعات ہیں وہ امارات کے اندر، سعودیہ کے اندر اور دیگر ہمارے اسلامی ممالک کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہو رہی ہے، جتنے اس کی گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، وہ کہاں آ رہی ہیں؟ ہمارے ملکوں میں۔ اگر یہ اس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات ختم کرتے ہیں تو وہ دن دور نہیں جب سویڈن زمین پہ بوس ہو جائے گا، سجدہ ریز ہونا پڑے گا اسے۔ کیوں کہ مسلمانوں کی ایک ایسی طاقت ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ اسلام کے جتنے بھی ہم ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی ہیں، اور ہماری صفوں میں سلطان محمود غزنوی بھی ہے، ہماری صفوں میں صلاح الدین ایوبی بھی ہیں، محمد بن قاسم آج بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے یورپ، امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر جتنی بھی کفار حکومتیں ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ وطن عظیم پاکستان کی حکومت اللہ کے فضل سے ہم سب کے ساتھ ہے اور ہم سب اپنے وطن کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ مصعب آپ سے آخر پہ، اور جہاں مساجد سے دین کا درس جاتا ہے وہاں دنیا کے اندر امن کا درس بھی جاتا ہے، اور یہ مساجد ہمیشہ سے اس چیز کا پیغام بنی ہوئی ہیں کہ یونیورسٹیاں بن چکی ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی سعودی عرب میں دیکھا
کہ مذاہب اور آنے والی دنیا کو ویلکم کیا جاتا ہے، محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن یہ لبرلزم کا ایک لفظ ایسا آیا ہے جس میں اب جیسے پوپ نے بھرپور مذمت کی، انہیں اس چیز کا خطرہ ہو گیا اسی وقت کہ یہ جو آگ لگ گئی ہے یہ لبرلزم کے نام پر اب ادھر سے نکلے گی تو ریئیکشن آئے گا اور پوری دنیا میں جو ریئیکشن پھیلے گا بڑا خطرناک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ کسی مذہب کے بارے میں اس کے ایسے جذبات نہیں ہیں کہ ان کی کتابوں کو جلا دیا جائے یا ان کے معبد خانے عبادت خانوں کو آگ لگا دی جائے، بلکہ تمام مذاہب کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اور ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس نبی نے عیسائیوں کو مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہ اتنا امن کا مذہب ہے، اور اس کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے، چند مہینوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ مغرب سے کفار سے اٹھتا ہے، کبھی قرآن کی توہین کر دی جاتی ہے، کبھی نبی کی توہین کر دی جاتی ہے، اور آج تک ابھی تک کوئی ایسا منظم طریقے سے کوئی ایسا قانون نہیں بن سکا کہ ہم اس کے آگے بند باندھ سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ 52 مسلم مملکتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک یہ قانون نہیں بنوا سکی ہیں اقوام متحدہ سے، اور آج اگر ساری یہ اسلامی حکومتیں مل کر اس کا بائیکاٹ کر دیں، اپنے سفیروں کو واپس بلا دیں، ان کے سفارت خانے کو بند کر دیا جائے، تو یقیناً اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور یہ اظہار آزادی رائے کے نام پر ایک انفرادیت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پورا مغرب ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو اجازت دی۔ اگر اس کو اجازت نہ دی ہوتی تو پھر بھی کہا جا سکتا تھا کہ ایک فرد کا کام ہے، یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، پیچھے پوری حکومت ہے، اور اس حکومت کے خلاف جس طرح پاکستان کھڑا ہے، سعودی عرب نے OIC کا اجلاس بلایا ہے، اور دوسرے مسلمان حکمران بیانات دے رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں صرف بیانات کی حد تک یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، سفارت خانے بند کرنے ہیں، سفیروں کو واپس بلانا ہے، اس کو مجبور کرنا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ اس نے اتنی جرأت کی ہے کہ ہمارے 2.25 ارب مسلمان، 52 حکومتیں جن کے مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچی ہے، کہ اللہ کے اس کلام کو، جو کلام امن و امان کا داعی ہے، اس کو اپنے قدموں میں روندا گیا ہے، اور ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں اپنی حکومت سے، اپنی ساری حکومتوں سے، اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے، اور سویڈن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ سویڈن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ تمام علماء کا، کیونکہ مفتی صاحب کی بات بڑی اہم تھی۔ اگر آپ اسے گرفتار نہیں کریں گے تو وہاں رہنے والے مسلمانوں میں سے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہوا، ایک عاشق اٹھتا ہے تو جب وہ ریئیکشن دے گا، ریئیکشن ہی اپنا حق ادا کرے گا، تو پھر آپ کہیں گے یہ دہشت گردی ہوئی ہے۔ دہشت گردی تو وہ ہی جو آپ کی عدالت نے اجازت دی، اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے آپ نے کردار نہیں ادا کیا، تو جب اس کا ریئیکشن آئے گا تو پھر آپ بہت چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہم امن کے دائی، ہم امن کے دائی نہیں، بلکہ آپ دہشت گردانہ ممالک میں آپ کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس کو فساد کو برپا کرنے کا کردار ادا کریں۔ ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا آخری حصہ ہے قرآن پاک کی حرمت، تقدس، اور اس کے اوپر خاص طور پر بات کرنے کے لیے ہم نے مختلف مکاتب فکر کے لوگ، جس میں تاجر بھی تھے، کاروباری حضرات جو کہ صنعت کار ہیں وہ بھی موجود تھے، مذہبی جتنے بھی علماء ہیں، تمام مکاتب فکر کے وہ لیے۔ تو اب ہمارے ساتھ ٹریڈر، سیاستدان اور ساتھ وکلا برادری جو موجود ہے۔ سب سے پہلے میں تاجر رہنماؤں سے آغاز کر لیتا ہوں اس طرف ہی، تاکہ سیکوینس میں ہم چلتے جاتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ طارق جمیل صاحب کے ایک تاجر ہے، وہ کاروبار کرتا ہے پوری دنیا میں، اسے یہی کہا جاتا ہے جی آپ نے اس دائرہ کار کے اندر رہنا ہے، لیکن ایک شخص جو صرف ایک ناپاک عزائم لے کے نکلتا ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے لوگوں کا جو دل آزاری کرے، اور پھر کھلم کھلا اسے اجازت دی جاتی ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ آپ یہ جو سویڈن میں واقع ہوا، اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ طاہر جمیل جی، صدر انجمن تاجران منڈکونی بازار، سب سے پہلے جناب 41 کا شکریہ، اس کے بعد ہم سپریم انجمن تاجران کے چیئرمین جناب امین بٹ صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ مختصر وقت میں ہمیں یہاں بلا لیتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں قرآن پاک ہماری سب سے مقدس کتاب ہے، ہمارا مسلمانوں کا ایمان، ہر مال جان، ہر چیز اس قرآن پاک پر قربان ہے۔
हम स्वीडन में जो ये वाक़या हुआ है हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और उनको जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं जो उनको ख़त्म करना चाहिए और उनकी जितनी भी मसनूआत हैं उनको उनका बाइकाट करना चाहिए। हम पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये चाहती है कि ये स्वीडन के साथ जितने भी हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म। साबिक़ डिप्टी मेयर मौजूद हैं अमीन भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि भरपूर तरीके से मजम्मत भी की जा रही है, OIC का इजलास भी हुआ, लेकिन आप इस वाक़े पर कैसे देखते हैं, कितना लोगों का दिल दुखा और ख़ास तौर पर एहतजाज के लिए भी एक कॉल हुकूमत भी देगी, सबको आना होगा, सब आज भी जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया को क्या इक़दाम करने होंगे, सब अमन जो पूरी दुनिया ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती की गई है, इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। देखिए, एक कुरान पाक की एक ऐसी हमारी किताब है जो हमारी जान है, मुसलमानों की ये जान है। अगर दुनिया में इस तरह बेइज्जती हो रही जिस तरह उन्होंने की है, पहले भी हम देखते हैं, हम एहतजाज करते हैं, उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है। इसके मतलब ऐसा कोई कवानीन बनाने चाहिए कि हमारी किताब पे जो हमारी कुरान पाक है, कभी भी कोई भी फ़िरका इसकी जुर्त ना करे इसकी बेइज्जती करने के लिए। ऐसी सज़ा तयन की जाए जिससे जो भी बंदा इसकी बेइज्जती करने की कोशिश करे उसको पता हो कि इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। मेरे ख्याल में तो सज़ाए मौत भी कम है। जिस तरह वो लोग जिस तरह स्वीडन में मतलब उन्होंने किया है, आपको मैं पहले भी जिस तरह बताया कि कई मुल्कों में कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हम एहतियाज करते हैं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर कोई इसका हल होना चाहिए जिससे कोई भी कि कहीं किसी मुल्क में भी इस हमारी किताब की बेइज्जती ना की जाए। बहुत शुक्रिया। आगे शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आप टिकट होल्डर भी रहे सियासी जमात से, आप क्या देखते हैं, क्या सियासत के अंदर भी लोग जिस हद तक मर्ज़ी चल जाए लेकिन दीन का इस्तेमाल, जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, और पूरी दुनिया के अमन तबाह करने की जो कोशिश की गई, जिस पे पॉप ने भी आगे बड़ा फिलफौर अपना बयान दिया है, क्योंकि वो पता है ये जो एक लिबरलिज़म के नाम पे जो हुआ है, ये आग अगर भड़की तो बहुत दूर तक जाएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी पुरज़ोर मज़म्मत इस वाक़े की मैं करता हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, ये शायद बड़ी तेज़ी से जो इस्लाम फैल रहा है, बढ़ रहा है, उससे बड़े ज़हनी तौर पे खौफज़दा हैं और खौफज़दा हो के ये इस तरह की होछी हरकतें करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब ये कभी हमारे आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई इसी तरह का जो है वो कोई वाहियात किस्म की हरकत की जाती है। अब कुरान करीम क्या है? कुरान करीम को अगर ये तर्जमे से पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में वाहिद इस्लामी बुक है ये जो सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद पे ज़ोर देती है, जो कहती है कि भाई तमाम इंसान जो हैं वो एक दूसरे के लिए इंतहाई मोहतरम है, जो हर तरह से लोगों के जो है ना वो हकूक़ की तर्जमानी पे ज़ोर देती है। तो इस तरह की ये हरकत और ईद के इज्तिमा के बाहर स्वीडन पुलिस की मौजूदगी में उसको ये कुरान के औराक जो हैं उनको इस तरह से फाड़ना और नज़र आतिश करना, इससे पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज़ तो इकट्ठे हुए हैं और जो गैर मुस्लिम ताकतें इनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत जो है वो बढ़ी है। इसकी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है वो ऑलरेडी इस पर करारदाद दे चुकी है। इसी तरह जो यूरोपीय यूनियन और आर्टिकल 9 है वहाँ भी इस पर पूरी तरह से आज़ादी राय, ऐसी आज़ादी राय जिससे कि नफ़रत फसाद फैले, उसकी पूरी तरह से मजम्मत की गई है कि ऐसी कोई फ्रीडम स्पीच की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद ये जो इंतहाई हरामज़दगी करते हैं, हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद भी और मैं आपकी वसातत से तमाम मुसलमान दोस्त भाइयों को कहता हूँ कि जितनी इस तरह की हरकत करते हैं उतना कुरान को ज़्यादा पढ़ें, उतना उस पर अमल करना शुरू करें। जब हम इस्लामी तालीमात कुरान और सुन्नत पर पूरी तरह अमल करेंगे तो हुकूकुल इबाद का इस तरह का ज़ोर है उस पर कि गैर मुस्लिम जो हैं वो भी हमें देखकर मुतासर होकर और इंशाअल्लाह ताला वो इस्लाम को कबूल करेंगे। हमने इसका जवाब इस तरीके से देना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पर अमल करना है और कुरान की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाना है ताकि गैर मुस्लिमों को पता चले कि असल में जो है कुरान जो है वो कितनी बड़ी जो है वो राह नजात है। बहुत शुक्रिया शेख सलमान आरिफ साहब। हमारे साथ अली वासिफ जट्टा साहब मौजूद हैं। अली भाई यहाँ आ जाएं, आप साथ वकला बरादरी मौजूद है।
علی بھائی آپ خود اس ملک سے پڑھ کے آئے جہاں کے قانون انہی ممالک کے اندر نافذ العمل ہے. کیا کوئی قانون یہ اجازت دیتا ہے اس ناک سے آگے تو آزادی جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہاں ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ قانون کو بہتر جانتے ہیں, تو یہ کون سی آزادی ہے جہاں ایک عدالت, گورنمنٹس منع کر رہی ہیں لیکن ایک عدالت اجازت دے دیتی ہے کہ آپ نعوذ باللہ ایسی حرکت کریں اور اس کے بعد سیکیورٹی بھی اسے پرووائڈ کی جائے؟ پھر تو ہمیں کسی بھی اسلامی ملک میں, کسی بھی غیر اسلامی ملک میں یہ اجازتیں ملتی رہیں گی. یہاں عیسائیوں کا دل مجروح ہوگا, کسی ملک میں مسلمانوں کا ہوگا, کہیں یہودیوں کا ہوگا, کہیں کسی بھی مذہب کا ہوگا جس کا قرآن نے کبھی بھی اجازت نہیں دی. اس کتاب کو جو نعوذ باللہ اس کا جو جس جسارت کی اجازت دی گئی ہے وہ ناقابل کہ انٹرنیشنل لاز اس کو کہیں بھی سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. جہاں یورپی یونین کے اندر بھی قرارداد موجود ہے, امریکہ میں موجود ہے, برطانیہ موجود ہیں, پھر یہ کون سا قانون, کون سی آزادی استعمال کی گئی ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے بہاف پہ آن بہاف آف آل آف دا لائر کمیونٹی, جو بھی میرے فیصلہ آباد بار کے ڈسٹرکٹ بار کی لائر کمیونٹی ہے, ان سب کے بہاف پہ میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اس طرح کی بدبختانہ حرکت, اس طرح کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی یہ انسانی عمل نہیں ہے, یہ ایک کوئی شیزوفرینیا کا جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا جی, یہ ان کے معاملات ہیں. اب جہاں تک ایک جج کا فیصلہ ہے, اب جو جوڈیشری اور جو سسٹم ہے وہ وہاں پہ ایک کاؤنٹی کورٹ ججمنٹ ہوتی ہے جی, وہ ایک سب سے جیسے ہماری یہاں پہ سیشن کورٹ ہے نا جی, سب سے ابتدائی عدالت ہے جی, جس کو آپ سول کورٹ کہہ لیں یا سیشن کہہ لیں. اب اس کے اگر جج نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اجلت میں, اور اس نے اس ڈیفینیٹلی یہ ایک بائسڈ فیصلہ ہے, یہ ایک کوئی بھی اس میں دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر امریکن انڈیپینڈنس ایکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا سیکشن 14 کہہ رہا ہے کہ جناب ریلیجیس ہارمنی اینڈ ریلیجیس انڈیپینڈنس شوڈ بی گیون ٹو ایوری پرسن آف دا اسٹیٹ جی, ٹھیک ہے. آپ اگر یو کے لاز اٹھا کے دیکھ لیں, کو یو کے لاز کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے آپ نے بڑی بہترین مثال دے دی کہ آپ کی ناک تک آپ کی آزادی ہے, اس سے آگے اگلے کی آزادی ہے, جو درمیان میں ہے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہے جی, ٹھیک ہے. تو آپ کی آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی دوسرے کی دل آزاری کریں. تو یہ تو اس شخص نے بدبختانہ اور ایک قبیح ترین عمل کیا ہے. یہ وہی عمل ہے کہ جس میں آپ بیسیکلی اپنے آپ کو اس لوئر مینٹیلٹی پہ لے آتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں. یہ ریڈ لائن تو ایک روٹین کا ہم نے آج کل لفظ بنا لیا نا جی, یہ ریڈ لائن تو یہ ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں جناب. اور یہ جس کا ذمہ ہی اللہ کے پاس ہے, جس کا ذمہ اللہ کے پاس ہے, نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے, نہ اس میں کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے. وہ ان کی جو عزت اور ان کے سارے معاملات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, ہم اور آپ کون ہیں. جہاں تک لاز, پھر ہم اگر لاز کی طرف آئیں, لاز جو کہتے ہیں, لاز بڑے کلیئر ہیں جی. آپ کسی دوسرے کی دل آزاری ان جنرل نہیں کر سکتے. یہ تو آپ ایک پورے ایک اس مذہب کی کر رہے ہیں جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو اب جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں, ہمیں کیا اس میں لایا عمل اپنانا چاہیے. تو آپ نے بھی ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا کہ جہاد کا اعلان ہمیشہ اسٹیٹ کرتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ کو اس وقت سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ ہم ان کے اس بدبخت جو وار ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں. شیخ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم زیادہ پڑھیں. سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ پہ اپنے طور پہ قرآن پاک کو مزید پڑھیں, مزید اس پہ عمل کریں, مزید اس کا جو ہے وہ حاصل اصول اور نچوڑ اپنی زندگیوں میں لائیں. سیکنڈلی, اسٹیٹ کو چاہیے کہ دیر مسٹ بی اے اسٹرانگ بائیکاٹ ٹو آل دا تھنگس ریلیٹڈ ٹو دا سویڈن جی, ٹھیک ہے. ان کی جتنی مصنوعات ہیں ان کے اوپر پابندی بائی لا لگائیں. یہ آپ کی اگر دیکھیں کہ وہ آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں, پاپ نے اس کو کہہ دیا کہ جی دیٹس اے رانگ تھنگ. آپ کی یو این کہہ رہی ہے کہ جناب یہ آپ نے بڑی بدبخت حرکت کی ہے, آپ کے دوسرے تمام ادارے کریں. تو ہم کیوں مجھے پنجابی جا کے منہ جیسی کر لی کنگڑیاں پا کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسے سٹانسز لینے چاہیے جس سے یہ ساری چیزوں کو ڈیفینیٹلی سٹاپ ہونا چاہیے. یہاں پہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان از اے اسٹیٹ. پاکستان از اے اسٹیٹ. بہت شکریہ, کیونکہ علی بھائی نے جو بات کی بڑی ضروری تھی کہ اگر اس کے ریئیکشن میں مسلمان اٹھ کے اس کو جواب دیں گے, میں پورے پروگرام میں یہ کہتا آیا ہوں, تو پھر کہا جائے گا دیکھا یہ مسلمان ہے ہی دہشت گرد ہیں. یہ دہشت گرد نہیں ہیں. جب ان کے دین کو, ان کی
कुतब को तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की जाएगी, जो अगर नहीं की जा सकती ये तो क़यामत तक जो भी ऐसी हरकत करेगा वो इस दुनिया में पहले भी इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए जिन्होंने ऐसी नापाक जसारत की और फिर वो एक इस दुनिया के अंदर एक इब्रत का निशान बने। ऐसे बहुत सारे माजूर, जहनी माजूर जो हैं वो इब्रत का निशान मज़ीद बनेंगे अगर कोई ऐसी नाउज़ुबिल्लाह हरकत करे। लेकिन हमें इसके अंदर सख्त कवानीन और सख्त एक्शन लेने होंगे ताकि कवानीन के ऊपर अमल पैरा करवाने के लिए वही स्टेट्स जो इनकी पुष्टपनाही करती है वो इस कवानीन के ऊपर अमल करवाने के अंदर किरदार अदा करें। जैसे न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने एक ऐसा किरदार अदा किया था जो पूरी दुनिया के अंदर आज भी न्यूजीलैंड को एक पुरअमन और सबसे ज़्यादा वर्सटाइल मुल्क बना गया है। मेरे ख्याल में सब ममालिक को भी ऐसा करना होगा ताकि तमाम मज़ाहिब एक साथ और पुरअमन तरीके से रहें और पूरी दुनिया में आग ना लगे बल्कि अमन और आशिकी का पैगाम जो है वो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।